ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک نوجوان شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بیکاری نہیں ہوں، نہ ہی کوئی چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ اس پر پولیس والوں نے مجھ سے یوں کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس معاملے میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یہ بندہ 6 برس سے مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ تم لوگ کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ وہ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں اور نہ میں کسی سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو ادھر بس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامت سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہ کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر تو نہیں گیا؟ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلایا اور ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شائع رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہو نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اتنی شدید محبت ہے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھ سے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت پہ اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔